ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے ایک دوسرے کے کہ ہاں میرے میں یہ تبدیلی ہے. امیزنگ. تو یقین مانے ڈاکٹر صاحب یہ قلبی سکون جو مجھے ملتا ہے, اور ابھی تک جو اللہ نے اتنا فریش رکھا ہوا یہی وجہ ہے بس کہ مجھے سکون ہوتا ہے. اور کبھی کبھی میں آپ کو بتاؤں, آپ یقین مانے کبھی کبھی میری سے خوشی میری جو ہے نا مجھے اندر سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں اظہار نہیں کر پاتا ہوں کہ لوگ کہیں گے یار یہ بچوں جیسا اس کا یہ نظر نہ لگ جائے آپ کی خوشی کو زیادہ جو یہ ایک الگ سیکٹر ہے نظر ہی نہ لگ جائے. نہیں مجھے الحمدللہ نظر نہیں لگتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسی پاور ہے. اچھا کہ اگر نظر عبت ہوتے ہیں بالکل ہوتی ہے, دیکھا ہے تجربہ نہیں. اور مشہور ہے کہ پرانے زمانے میں عرب جو حضرت کے زمانے میں تو ایسے ہوتے تھے کہ نظر لگاتے تھے تو چلتا ہوا اونٹ جو ہے وہ زمین پہ گر کے مر جاتا تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظر عبت ہے. لیکن میں سمدائلنگ جب آپ سیکھتے ہیں HMF تو آپ پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکیں نیگیٹیوٹی, بلکہ خیالات دوسروں کی جو بری خیالات ہیں وہ بھی آپ پر برے اثرات مرتب کرتا ہے, برے اثرات کو ڈالتا ہے, آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے, آپ کے اورا کو ڈسٹرب کرتا ہے, آپ کے اندرونی صلاحیتوں کو ڈسٹرب کرتا ہے. لیکن سمدھا سے ایسے ہے کہ سمدائلنگ جب آپ سیکھتے ہیں اس چیزوں کو جب آپ سیکھتے ہیں اس طرح چیز آپ پر کوئی اثر نہیں کر سکیں گے کسی قسم کی. تو یہ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مسائل آپ کی بالکل ٹھیک ہو جائے. نیند کا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کی کوئی بھی ہو, آپ کی دوست ہے, کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہے, آپ پلیز ان کو یہ تجویز کریں. ثواب کا کام بھی ہے اور آپ سے بھی وہ شکریہ ادا کریں گے. اب انہوں نے بہت جنرل سوال لکھا ہے, بری عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. اب بری عادات میں آپ فزیکل عادات بھی لے سکتے ہیں کہ کوئی اپنے ناخون چباتے ہیں, یا کوئی سگریٹ نوشی کا شاید اس میں ذکر ہوتا ہو, یا کوئی بھی ایسی بری عادت جو فزیکلی ہو, یا پھر جو آپ کی عادتوں میں جو آپ کی خصلتوں میں ہوتی ہے. فار ایگزامپل کنجوسی کی ایک بری عادت ہے, یا جیلسی کی ایک بری عادت ہے, یا بیک بائٹنگ ایک بری عادت ہے, یا کوئی بھی ایسی عادت جو دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے, دوسرے بھی اس سے عاجز ہیں, آپ بھی خود عاجز ہوتے ہیں کہ یار یہ کاش میرے میں نہیں ہوتی تو کاش کچھ مطلب کبھی کبھار خیال ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا حل ہے یہ بری عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بری عادات کو بالکل چھوڑا جا سکتا ہے. اچھا آپ کس ایسپیکٹ سے بات کریں, آپ فزیکل ایسپیکٹ کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ کو؟ کیونکہ فزیکل تو جو بھی عادات ہوتے ہیں کوئی بھی آپ کے ظاہر ہے آپ کی سائیکی آپ سے کرواتا ہے, آپ کے مائنڈ آپ سے کرواتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم صرف اسے بات کرتے ہیں کہ سائیکولوجیکل آپ اپنے اسپرٹ, اپنی طاقت, اپنے اس جان کے اور اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکیں, آپ اس کے ذریعے آپ کنٹرول کر سکیں. تو پھر کوئی بھی عادت انسان لے بھی تو کوئی پرواہ مت رکھو, کوئی بات نہیں. عادت آگے اگر آپ کے پاس ہے تو زیادہ ٹینشن نہ لو, کوئی مسئلہ نہیں, آپ اس کا حل کر سکتا ہے بالکل. یہ حل سمدھا NHMF میں بھی ہے. ویسا ایک اور طریقے تو بہت ہے, اور میں نے آنیئر کافی طریقے اس کے بتائے بھی ہیں, اور اگر وہ میرے بکس پڑھیں تو اس میں بھی بہت سارے عادات چھوڑنے کے طریقے ہیں, اسی طریقے ہیں انشاءاللہ. تو سب دو تین مثالیں اگر آپ دے سکتے کہ جو بہت بہترین طریقے سے کن برے عادات پہ جی بالکل بالکل اثر انداز ہوتی ہے. اچھا, سب سے بڑی جو بری عادت ہے ہمارے منفی سوچ ہے ہماری. اوکے, برا ترین عادت جو آپ کا ہے دنیا میں وہ آپ کی منفی سوچ ہے. نیگیٹو تھنکنگ از دی ورسٹ. بالکل, نیگیٹو تھنکنگ سب سے بدترین جو ہماری زندگی خراب کر سکتا ہے, ہماری زندگی میں بدترین طرح کی رکاوٹیں لا سکتا ہے, بیماریاں لا سکتے ہیں, ناچاکیاں لا سکتے ہیں, ماحول کو خراب کر سکتا ہے, سارا کچھ وہ آپ کے بیڈ بیہیویئر میں وہ آپ کی نیگیٹو تھنکنگ ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ یوگا کا میں اصل میں پچھلے بھی سیشن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, میں خود بھی یوگا میں کافی انٹرسٹڈ رہا ہوں, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے میں پوچھوں کہ ناظرین, میں ایم شیور کہ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سو کا کوشچن ہوگا کہ ہم یوگا کو استعمال کرتے ہیں یا یوگا سیکھنا چاہتے ہیں, زیادہ کر کے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ویٹ لوز کرنے کے لیے یا سلم اینڈ ٹرم ہونے کے لیے. اس کے لیے ہم تو کیا ڈاکٹر صاحب یوگا کیا صرف اسی کے لیے ہے یا
یا صرف یوگا سے وزن کم ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا یوگا کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب میرا یوگا کے تو یہاں پروگرام چل رہا ہے اور کافی ریپیٹ بھی یہ ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام. اچھا تو آگے بھی انشاءاللہ ریپیٹ ہوں گے. یوگا نہ تنہا پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کہہ دیا تھا, اس سے پچھلے پروگرام میں ہم نے کہہ دیا تھا, اس پروگرام پچھلے پروگرام میں اس سے پچھلے پروگرام میں ہم نے کہہ دیا. ٹھیک. یوگا آپ کے جو ہے نا اسپرٹ, سول اینڈ مائنڈ, باڈی کے ساتھ یہ 4 چیزوں کو استعمال کرنے کا ایک نام. یوگا صرف فزیکل ایکسرسائز نہیں, لیکن چونکہ پاکستان میں صحیح یوگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ ہم فزیکل ایکسرسائز اس کو سمجھتے ہیں, کوئی رہنمائی صحیح نہیں ملتا. میرے 75 منٹ کا پروگرام ہے, آپ ضرور دیکھیے گا یوگا پہ جو یہاں چل رہا ہے, ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس, آپ ضرور دیکھیے گا پلیز. اور ایک بات پھر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز اگر آپ کے انگلینڈ اور ہالینڈ میں کچھ آپ کے لوگ ہیں تو پلیز ان کو ہمارا کانٹیکٹ نمبر دے دیں تاکہ میں وہیں پہ بھی یوگا کی کلاسز دیتا ہوں, کیونکہ وہ لوگ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں کہ یہ جو آپ کی سی ڈیز ہیں ہمیں بھیج دیں. وہاں پر ابھی سی ڈیز بھی ہم بھیج رہے ہیں وہیں پہ یہاں کے یوگا کے, تو وہ اس لیے یاد آئے کہ لوگوں نے مانگا. انگلینڈ اور ہالینڈ میں پلیز اگر آپ کے لوگ ہیں تو میں وہاں پر اب جانے والا ہوں, آپ پلیز ہمیں ان کے کانٹیکٹ نمبر دے دیں یا ان کو ہمارے کانٹیکٹ نمبر دے دیں تاکہ وہ ہم سے رابطہ کریں. وہیں پہ یوگا کی کلاسز بھی دے دوں گا, فٹنس کی کلاسز دے دوں گا, اور دوسرا مائنڈ کو صحیح طریقے سے یوز کرنے کا. وہ لوگ آپ یقین مانے بہت سٹریس کا شکار ہے, جو انتہائی سٹریس کا شکار. پچھلے پروگرام میں جو ہماری بات ہوئی تھی کہ جو مادی طور پہ زیادہ فلفلڈ ہے یا جو مادی طور پہ جن کی نیازیں زیادہ برآوردہ ہو چکی ہیں, زیادہ سیٹسفائیڈ ہے, وہ پھر سائیکولوجیکلی طور پہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں بنسبت وہ کہ جو مادی طور پہ اتنے ان کے حالات اچھے نہیں ہوتے. تو صاحب میں کلاس جب دیتا ہوں وہ کیسے خوش ہوتی ہے, اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے, وہ اتنے سٹریس کا شکار ہے. یہاں کے لوگ تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے, اتنا جج نہیں کرتا ہے. وہ جو وہاں کے جو انگریز ہے وہ تو اس سے حالت ہو جاتا ہے ان کی, وہ جو باڈی لینگویج ان کی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتا ہے جیسا کہ جین چمٹ کے باڈی لینگویج سے نا ان کے مزہ, اتنا خوش ہوتے ہیں وہ لوگ, بہت انتہائی زیادہ وہ خوش, کیونکہ وہ اتنا سٹریس ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہے. وہ لوگ اس کی لائف میں بالکل کچھ بھی نہیں ہے, سارا مادی چیزیں ہیں اور نیچرل لائف نہیں ہے, اوپن نہیں ہے. وہ کئی لوگوں کے تو لائف پارٹنرز تک نہیں ہوتے, اکیلی زندگی ہوتی ہے. ایسے